ایسی بات بتا دی۔ شیطان حیران ہوا، مسلمان تو ایسے نہیں کرتے کہ وہ شیطان جیسے بنے، یہ کیسے ہیں، بڑے نیک سیرت ہیں، اور آپ پہلے شخص ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں شیطان جیسا بنے۔ انہوں نے کہا بس میری خواہش بن گئی ہے، لہٰذا تو بتا دے میں تیری طرح کیسے بن سکتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا دو کام تمہیں کرنے پڑیں گے، ایک تو تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی اور دوسرا جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اللہ والے سمجھ گئے نماز تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، وہ مردود بن گیا۔ اب یہ چاہتا ہے آدم کا بیٹا یہ بھی نماز کا انکار کرے، مردود بن جائے، یہ بھی نماز سے دور ہو جائے، مردود بن جائے، یہ بھی قسمیں چھوڑ کر جھوٹی کھائے، یہ بھی مردود بن جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں آج یہ اظہار پھر کر رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور جھوٹی قسم بھی کبھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا شیطان بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا کہ میں تو سب کو چکر دیتا ہوں، سب کو دھوکے میں لگاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بندوں کو آپس میں لڑانا یہ شیطان کا کام ہے، بغض دل میں رکھوانا یہ شیطان کا کام ہے، اور شراب پلوانا یہ شیطان کا کام، جوئے پہ لگانا شیطان کا کام۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان بندے کو اللہ کے نام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ کا نام نہ آئے، اور یہ نماز سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نماز پڑھ کر اللہ کا مقرب نہ بن جائے۔ تو شیطان کا تو کام ہے، وہ حیران ہوئے کہتے ہیں کہ بس آپ نے کمال کیا ہے، آپ نے مجھے اتنا دھوکہ دیا، میں تو سب کو ایسے چکر دیتا رہا، لیکن آپ تو بہت بڑے ماہر نکلے ہیں کہ آپ نے مجھے ناکام بنا دیا، آپ مجھے خراب کر گئے۔ تو نماز کو سمجھیے، نماز اہم ترین عمل ہے۔ پھر قسمیں کھانے کے بارے میں بھی سبق یاد رکھیے۔ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسموں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ بندہ قسمیں کہاں کھاتا ہے؟ سودا بیچنے کے لیے، کوئی ایسی بات کرنے کے لیے، دوسرے کو اعتماد دلانے کے لیے، تو بندہ سچی قسم بھی کھاتا ہے، کبھی جھوٹی بھی کھا جاتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا جھوٹی قسم کا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بوال ہے، کتنی مصیبت پڑے گی اور کتنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سودا بیچنے کے لیے قسموں سے پرہیز کیا کرو، گریز کیا کرو، لین دین کے معاملات میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، بار بار بھی قسم کھا جاتے ہیں، جھوٹی سچی جو بھی ہے ان کی عادت بنی ہوتی ہے، ایسی بری عادت نہ بنائی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سودا بیچنے کے لیے یا کسی اعتبار کے لیے تم قسمیں کھاتے ہو، گریز کرو، پرہیز کرو۔ اگر ایسا تمہارا سودا نہیں بک رہا، تم قسمیں کھا کر بیچ رہے ہو، سودا بک جائے گا لیکن تمہارے اس رزق میں برکت نہیں آئے گی، خیر نہیں آئے گی۔ خیر ویسے بھی ہے، سچائی میں ہے، دیانتداری میں ہے، اللہ کے نام میں ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ کوشش کرے کہ قسموں سے بندہ بچا کر سیدھی بات کرے، سچی بات کرے، اچھی بات کرے، اور نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی بات ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کو مسلمان بنا کر کھڑا کیا جائے اور مسلمانوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہاں نماز ادا کیا کرے جہاں اذان ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد میں بندہ نماز پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صف میں کھڑا کرے گا، مسلمان بخشے جائیں گے، مومن بخشے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ادنا مسلمان کو بھی بخش دے گا۔ تو بے نمازی کا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونے کا ہے اندیشہ جو بتایا گیا، حامان اور دوسرے دشمنوں کا نام لیا گیا۔ بہرحال بندہ نماز کی پابندی کرے، اللہ رب العزت برے انجام سے بچائے گا، اور رب کی رضا ہے نماز میں۔ شیطان چاہتا ہے یہ چھوڑ دے، شیطان چاہتا ہے یہ دور ہو جائے اللہ سے، اللہ کے گھر سے، نماز سے، سجدے سے، تاکہ یہ مردود ہو جائے۔ نماز کی اہمیت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار انعامات سے نوازیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، حشر بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ اہم ترین عبادت شوق سے، جذب محبت سے، اپنی رضا کے لیے پابندی سے یہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔